آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پاکستان کے ہسٹری کے بارے میں بتائیں گے۔ 1947 سے لے کر 2025 تک ہر سال جو میجر ایونٹ پیش آیا اس کے بارے میں بریفلی ڈسکس کیا جائے گا، مگر اس ہر ایونٹ کو ہم ڈیٹیل میں نہیں بتائیں گے، کیونکہ اگر ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ ویڈیو بہت ہی زیادہ لمبی ہو جائے گی۔ اس لیے ہم آپ کو بتائیں گے کہ کس سال کون سا ایونٹ ہوا اور اس نے پاکستان کے پولیٹیکل پلے گراؤنڈ پر کس طرح سے ایفیکٹ ڈالا۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1947 the birth of پاکستان۔ 1947 وہ سال تھا جب پاکستان مارز وجود میں آیا، یعنی 14 اگست 1947 سے پاکستان کی کہانی شروع ہوتی ہے۔ کہانی تو خیر اس سے پہلے کی شروع تھی، لیکن پاکستان ایز اے کنٹری 1947 کو وجود میں آتا ہے، اور اس سال پاکستان دو حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، ایک جو آج کی دنیا کا بنگلہ دیش ہے اور دوسرا آج کا پاکستان، یعنی ایسٹ اور ویسٹ پاکستان، اور دونوں پاکستانوں کو کافی زیادہ ہی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کافی زیادہ سکیرسٹی ہوتی ہے، ہیوج مائگریشن ہوتی ہے، پورے انڈیا کے ڈیفرنٹ ایریاز سے لوگ مائگریٹ کرتے ہیں، یہاں سے انڈیا میں لوگ جاتے ہیں، اور اسی طرح سے ایڈمنسٹریٹو پالیسیز یہاں پر کوئی ہوتی نہیں ہے، چیزیں اویلیبل نہیں ہوتی، اور کافی ساری مشکلات کا پاکستانیوں کو سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس نئے ملک کو اپنے نئے دشمن سے کافی زیادہ خطرات بھی ہوتے ہیں، اور دنیا کے نقشے پر اس کو اپنے وجود کو قائم رکھنے کے لیے کافی کوششیں کرنا ہوتی ہے، اور اس لمبی جدوجہد کا آغاز 14 اگست 1947 کو ہوتا ہے۔ 1948 the death of the founder، یہ وہ سال تھا جب 11 ستمبر 1948 کو پاکستان کا بانی قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور پاکستان ایک طرح سے یتیم ہو کر رہ جاتا ہے۔ وہ لیڈر جس نے اس ملک کے لیے خواب دیکھے تھے، اس ملک کا سب سے مضبوط انسان قائد اعظم محمد علی جناح اب ان کے درمیان موجود نہیں ہوتا، اور پاکستانیوں کو کافی زیادہ ایڈمنسٹریٹو اور پولیٹیکل چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ 1949 اور 1950 میں کوئی بڑا ایونٹ سامنے نہیں آتا، لیکن پاکستان خاموشی کے ساتھ اپنے فاؤنڈیشن کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے، اپنے ایڈمنسٹریٹو پرابلمز کو سالو کرنے کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے، اور دھیرے دھیرے ملک آگے بڑھتا جاتا ہے۔ 1951 the assassination of لیاقت علی خان، پاکستان کے پرائم منسٹر لیاقت علی خان کو 11 اکتوبر 1951 کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے، اور اس سے ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ 1952 the language tensions in ایسٹ پاکستان، ایسٹ پاکستانیز بنگالی بولتے تھے، مگر اردو کو نیشنل زبان قرار دیا گیا تھا، اس وجہ سے وہاں پر پرو بنگالی موومنٹس چل رہے تھے، اور اس وجہ سے ملک کے انٹیگریشن کو دھیرے دھیرے نقصان پہنچنا شروع ہو چکا تھا۔ 1953 اینٹی احمدی رائٹس، یہ وہ سال تھا جب پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہمیں ریلیجیس رائٹس دیکھنے کو ملے، اور یہ آئندہ سالوں میں بھی ہمیں دہراتے ہوئے نظر آئے۔ 1954 اسمبلی ڈسمسڈ، گورنر جنرل غلام محمد نے پاکستان کی اسمبلی کو ڈسمس کر کے پاکستان میں کنسٹیچوئنٹ پرابلم کا آغاز کر دیا۔ 1955 ون یونٹ، یعنی ویسٹ پاکستان کے تمام پروونسز کو ملا کر اس کو ایک یونٹ میں مرج کر دیا 1955 میں۔ 1956 the first constitution، پاکستان کو اپنا پہلا آئین 1956 کو ملا، یعنی 9 سال بعد آزادی کے، اور اس میں پاکستان کو اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا نام دیا گیا۔ 1957 پولیٹیکل انسٹیبلٹی بڑھتی گئی، آئے روز کیبنٹس چینج ہوتے گئے، حکومتیں بدلتی رہی، اور ملک میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی اور ایڈمنسٹریٹو پالیسیز کا پال دیکھنے کو ملا۔ 1958 کو پاکستان کی تاریخ کا سب سے پہلے مارشل لا دیکھنے کو ملتا ہے۔ 1959 ایوبز ریفارم، یہ وہ سال تھا جب ایوب خان نے بیسک ڈیموکریسیز انٹروڈیوس کرائے اور ملک میں دیگر ایڈمنسٹریٹو چینجز کرائے اتھارٹیرین رول کے انڈر۔ اس سال ملک میں دھیرے دھیرے اکنامک ڈیولپمنٹ بھی دیکھنا شروع ہوئی۔ 1960 اسلام آباد اناؤنسڈ، یہ وہ سال تھا جب پاکستان کے لیے نیا کیپٹل بنانے کا فیصلہ کیا گیا، جس کا نام اسلام آباد رکھا گیا۔ 1961 گروتھ پیز، بلاخر پاکستان میں وہ گروتھ پیز بھی دیکھنے کو ملا، اور 1961 آنورڈز پاکستان میں مختلف ڈیمز کنسٹرکٹ ہوئے، انڈسٹریل پروجیکٹس دیکھنے کو ملے، اس کے علاوہ دیگر جگہوں پر ریفارمز دیکھنے کو ملے، جس سے ملک اکنامکلی ڈیولپمنٹ کی طرف بڑھتا گیا۔ 1962 نیو کنسٹیٹیوشن، بلاخر پاکستان کے لیے نیا آئین 1962 کو بنایا گیا، اور یہ پریزیڈنشل ٹائپ کا آئین تھا جس کو ایوب خان کے دور میں نافذ کیا گیا۔ 1963 پاکستان چائنا ری اپروچمنٹ، یہ وہ سال تھا جب پاکستان اور چین ایک دوسرے کے قریب آئے، اور دونوں میں ایک لانگ سٹینڈنگ دوستی
उस दिन से शुरू हुई। 1964 फातिमा जिन्ना वर्सेस अयूब खान, ये वो दौर था जब अयूब खान और फातिमा जिन्ना एक दूसरे के सामने आ गए और एक दूसरे से पॉलिटिकली टकराने लगे थे। तो फातिमा जिन्ना पर काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ामात लगाए गए और इन दोनों के दरमियान पॉलिटिकल वार चलता गया। 1965 वार बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, ये वो साल था जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग देखने को मिली कश्मीर के ऊपर, और इस जंग में दोनों ने ये अपनी जीत का ऐलान किया, लेकिन खासा नुकसान दोनों मुल्कों को पहुंचा। 1966 ताशकंद अग्रीमेंट, पाकिस्तान और इंडिया के वार के बाद उन दोनों के दरमियान 1966 में ताशकंद अग्रीमेंट हुई और उसके साथ ही पाकिस्तान में एक और लीडर आगे बढ़ता गया, यानी जुल्फ़िकार अली भुट्टो मशहूर होने लगे और लोगों के दरमियान मकबूल हुए। 1967 पीपीपी फाउंड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जन्म 1967 में होता है। 1968 मास अपराइजिंग, अयूब खान के अगेंस्ट स्टूडेंट्स, लॉयर्स और दीगर शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लगते हैं और उनसे इस्तीफा डिमांड करते हैं। 1969 अयूब रिजाइंस बट यहया टेक्स ओवर, 1969 में अयूब खान फाइनली मास अपराइजिंग की वजह से रिजाइन करते हैं, मगर उनको टेक ओवर करते हैं यहया खान जो मुल्क में मार्शल लॉ का ऐलान करते हैं। 1970 फर्स्ट जनरल इलेक्शन, 1970 में पाकिस्तान की तारीख के पहले जनरल इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब किस्म का रिजल्ट सामने आता है, क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान में अवामी लीग जीत जाती है और वेस्ट पाकिस्तान में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और दोनों के दरमियान एक खासा बड़ा स्प्लिट देखने को मिलता है। 1971 द फॉल ऑफ ढाका, पाकिस्तान की तारीख का सयाह तरीन साल, ये वो साल था जब पाकिस्तान से अपना दूसरा हिस्सा यानी ईस्ट पाकिस्तान जुदा हुआ और वेस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान बन गया। ईस्ट पाकिस्तान का नाम बांग्लादेश करार दिया गया। इसी साल बांग्लादेश यानी ईस्ट पाकिस्तान में सिविल वॉर की सूरत देखने को मिली। इंडिया के इंटरवेंशन की वजह से बांग्लादेश वजूद में आया और पाकिस्तान हमेशा हमेशा के लिए सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान में रह गया और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। 1972 शिमला अग्रीमेंट, पाकिस्तान और इंडिया के 1971 के वार के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान 1972 में शिमला के मुकाम पर यह एग्रीमेंट होता है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंडियन प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी साइन करती है। 1973 द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1973, ये वो साल था जब पाकिस्तान में फाइनली एक और आइन नाफिज किया गया और शुक्र है कि यह आइन आज तक पाकिस्तान में नाफिज है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो 1973 में नया आइन पेश करते हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन फाइनली अप्रूव हो जाता है और जुल्फ़िकार अली भुट्टो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 1974 अहमदीज़ डिक्लेयर्ड नॉन मुस्लिम, ये साल था जब अहमदीज़ को फाइनली नॉन मुस्लिम करार दिया जाता है पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूशन में एक अमेंडमेंट के जरिए। 1975 और 76 में टेंशन्स बढ़ते हैं। भुट्टो अपने अंत खात में पावर लेने की काफ़ी कोशिश करते हैं, इस तरह से अपोजिशन उसके अगेंस्ट टेक करती है और मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उसी तरह से चलती रहती है। 1977 जिया मार्शल लॉ, 1977 में इलेक्शन में रिगिंग के इल्ज़ाम पर भुट्टो के खिलाफ जिया मार्शल लॉ इम्पोज कर देता है मिलिट्री को के जरिए और इसी तरह से भुट्टो का रूल खत्म हो जाता है। 1978 इस्लामाइजेशन ऑफ पाकिस्तान, 1978 वो साल था जब फाइनली जिया उल हक अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान में इस्लामाइजेशन नाफिज करते हैं। 1979 इस साल दो बड़े इवेंट्स होते हैं, एक तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है और दूसरी तरफ सोवियत अफगानिस्तान पर अटैक करके उसको इन्वेड करते हैं, जिससे पाकिस्तान की जियोपॉलिटिकल पोजीशन काफ़ी ज़्यादा मुतासिर होती है और पाकिस्तान एक फोर फ्रंट बन जाता है इस कोल्ड वॉर में। 1980 अफगान रिफ्यूजीज इन्फ्लक्स, सोवियत के इन्वेजन के बाद काफ़ी सारे अफगानिस्तान के लोग पाकिस्तान हिजरत करके आ जाते हैं, जिससे पाकिस्तान के लिए काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। 1981 to 84 जिया रूल कंटिन्यू रहता है, काफ़ी ज़्यादा अपोजिशन उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करती है, कोई कुछ डिमांड करता है, इस्तीफे डिमांड होते हैं, मगर फिर एक रेफरेंडम कराया जाता है जिस रेफरेंडम में लोग जिया के फेवर में वोट देते हैं और जिया का दौर एक्सटेंड होता जाता है। 1985 नॉन पार्टी इलेक्शन, 1985 में नॉन पार्टी इलेक्शन जिया उल हक कंडक्ट करते हैं और मोहम्मद खान जुनैद जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। 1986 एंड 87 तो धीरे धीरे इन सालों में जिया उल हक अपने रूल को कंटिन्यू करते हैं, इसी तरह से लोगों और पॉलिटिकल टेंशन कंटिन्यू रहता है और बेनज़ीर भुट्टो पाकिस्तान वापस आ जाती है और इसी के साथ ही धीरे धीरे जिया उल हक का टाइम करीब आता जाता है। 1988 जियाज डेथ एंड डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन, ये वो साल था जब जिया उल हक का प्लेन क्रैश कर जाता है और उनकी डेथ हो जाती है। उसके बाद बेनज़ीर भुट्टो टेक ओवर करके पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक हुकूमत कायम करके पाकिस्तान की पहली खातून प्राइम मिनिस्टर बन जाती है। 1989 एंड 1990 पोस्ट कोल्ड वॉर टेंशन, कोल्ड वॉर ख़त्म हो जाता है और पाकिस्तान में भी काफ़ी ज़्यादा टेंशन्स देखने को मिलती है, काफ़ी रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिलते हैं, लेकिन कोई मेजर इवेंट नहीं होता। 1990s से लेकर 1995 तक नवाज शरीफ और बेनज़ीर भुट्टो के दरमियान
پاور کی چیئر کا ایکسچینج ہوتا رہتا ہے، کسی پر کرپشن کے چارجز لگائے جاتے ہیں تو کہیں کوئی اور واقعہ سامنے آتا ہے، کسی پر ڈفرینٹ الزامات لگائے گئے، لیکن ٹپیکل پاکستانی پالیٹکس کی شروعات ہوتی ہے اور ایک ویک ڈیموکریٹک سٹیٹ پاکستان اسی طرح کنٹینیو رہتا ہے ان 5 سالوں میں۔ 1996 بے نظیر واز ڈسمسڈ بائی دا پریزیڈنٹ اور اسی ساتھ ان کے بھائی مرتضیٰ بھٹو کو بھی مار دیا جاتا ہے۔ 1998 نیوکلیئر ٹیسٹ، یہ وہ سال تھا جب پاکستان مسلم دنیا کا پہلا نیوکلیئر پاور بن گیا۔ 28 مئی 1998 کو نیوکلیئر ٹیسٹ پرفارم کیے انڈیا کے ٹیسٹ کے بعد اور پاکستان اسی ساتھ ایک نیوکلیئر ایٹامک پاور بن گیا۔ 1999 میں پرویز مشرف کو ہوتے ہیں اور نواز شریف کو ریپلیس کراتے ہیں۔ اس طرح سے اسی سال ایک اور میجر ایونٹ پیش آتا ہے، کارگل وار ہوتا ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اور اسی کے ساتھ بارڈر ٹینشن کنٹینیوڈ رہتی ہے۔ 2000 to 2002 مشرف ایرا، ان 2 سالوں میں مشرف اپنے رول کو کنٹینیو کرتے ہیں اور اینٹی کرپشن ایڈمنسٹریٹو چینجز لاتے ہیں ملک میں اور اپنے حکومت کو کنٹینیو رکھتے ہیں۔ 2001 میں 9/11 ہوتا ہے اور اس کے بعد پاکستان کی فورن پالیسی چینج ہو جاتی ہے، پاکستان امریکہ کے ساتھ خط ملا لیتا ہے اور امریکاز وار آن ٹیرر میں پاکستان ان کا ایک سپاہی بن کر سامنے آتا ہے۔ 2004 to 2006 انسرجنسیز اینڈ ریجنل فرکشنز، ان 2 سالوں کے دوران ملک میں کافی زیادہ انسرجنسیز دیکھنے کو ملتی ہے، طالبان کی وجہ سے ملک میں کافی زیادہ ریجنل پرابلمز دیکھنے کو ملتے ہیں، ریجنل کانفلکٹس عوامی کے درمیان بھی ہوتے ہیں اور ملک میں ٹینشنز کنٹینیو رہتے ہیں۔ 2005 کشمیر ارتھکویک، 2005 کو کشمیر میں ایک دردناک ارتھکویک آتا ہے جس سے ملک میں کافی زیادہ پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں، کافی زیادہ جانیں جاتی ہے اور ہیومینیٹیرین ایڈز وغیرہ پاکستان میں آتے ہیں۔ 2006 نواب اکبر بگٹی کلڈ، ایک بلوچ لیڈر نواب اکبر بگٹی کو 2006 میں مار دیا جاتا ہے جس کی وجہ سے بلوچ اور پاکستانی گورنمنٹ کے بیچ میں کافی زیادہ ٹینشنز بڑھ جاتے ہیں، اسی وجہ سے BLA وغیرہ بھی وجود میں آتے ہیں۔ 2007 میں لال مسجد کے کریک ڈاؤنز دیکھنے کو ملتے ہیں اور ایک اور بہت بڑا واقعہ سامنے آتا ہے جب بے نظیر بھٹو کو 27 دسمبر 2007 کو اسیسینیٹ کیا جاتا ہے اور اس وجہ سے ملک میں کافی زیادہ پولیٹیکل انریسٹ شروع ہو جاتا ہے۔ 2008 دی ریٹرن آف سویلین رول، فائنلی 2008 میں ملک میں ملٹری رول ختم ہو کر سویلین رول آ جاتا ہے اور آصف علی زرداری یعنی پاکستان پیپلز پارٹی پاور میں آتی ہے۔ 2009 ملٹری آپریشنز اگینسٹ ملیٹنٹس، آپریشن سچ ایز راہ راست اور اس کے علاوہ اور آپریشن ملک کے دیگر حصوں میں ہوتے ہیں جہاں یعنی سوات اور ٹرائبل ایریاز میں یہ آپریشن کنڈکٹ کیے جاتے ہیں جس سے ملک میں موجود انسرجنٹ اور طالبان کو ختم کیا جاتا ہے۔ 2010 10th امینڈمنٹ، پاکستان کے 1973 کے کنسٹیٹیوشن میں 10th امینڈمنٹ کیا جاتا ہے جس سے سینٹرل پاور کو کم کر کے پروونسز کو پاور دیا جاتا ہے، ان کو اسٹرینتھن کیا جاتا ہے۔ 2011 اسامہ بن لادن کلڈ، مئی 2011 کو اسامہ بن لادن کے خلاف US آپریشن کنڈکٹ کرتی ہے ایبٹ آباد میں اور ان کو مار دیتی ہے جس سے پوری دنیا میں پاکستان کا نام بدنام ہوتا ہے۔ 2012 to 2014 ٹیررزم پیک کرتی ہے اور اس کے خلاف ملٹری رسپانسنگ کو بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ 2014 کے آرمی پبلک اسکول کے اٹیک جو پشاور میں بچوں کے اسکول پر جو حملہ ہوا دہشت گردوں کا، اس کے خلاف ایک بہت بڑا ایکشن لیا جاتا ہے اینڈ دیٹ ایونٹ بیکیم اے نیشنل ٹرننگ پوائنٹ فار کاؤنٹر ٹیررزم پالیسی۔ 2015 نیشنل ایکشن پلان، آرمی پبلک اسکول اور دیگر ٹیررزم کے واقعات کے بعد پاکستان میں فائنلی نیشنل ایکشن پلان ان کے خلاف نافذ کیا جاتا ہے سال 2015 میں۔ 2016 میں پاناما لیک سامنے آتے ہیں جس میں نواز شریف پر کرپشن کے الزامات کو دیکھنے کو ملتے ہیں اور 2017 میں اس کا فیصلہ آتا ہے یعنی نواز شریف ڈسکوالیفائی ہو جاتے ہیں۔ 2018 عمران خان بیکیم دا پرائم منسٹر آف پاکستان اور یہ وہ سال تھا جب عمران خان یعنی پاکستان تحریک انصاف پاکستان میں الیکشن جیت جاتی ہے اور پاکستان کے نئے وزیر اعظم عمران خان کو لوگ کافی وارم ویلکم کرتے ہیں، لیکن اس ویلکم کے ساتھ ساتھ ہی ان کے ملٹری کے ساتھ تعلقات پر کئی ڈیبیٹس بھی ہوتے دکھائی دیتے ہیں پورے ملک میں۔ 2019 میں ہمیں دیگر اکنامک اسٹرینتھ دیکھنے کو ملتے ہیں، IMF پر ڈپینڈنسی اور اسی طرح سے انفلیشن کا بڑھنا اور بیلنس آف پیمنٹ ایشوز، اس طرح کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ 2020 میں کووڈ-19 کا پینڈیمک آتا ہے جس سے پاکستان کی اکانومی کو، اوورآل سسٹم کو اور پورے ایڈمنسٹریشن کو کافی زیادہ نقصانات پہنچتے ہیں، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن پاکستان اس کا ڈٹ کر مقابلہ کرتا ہے۔ 2021 طالبان ٹیک اوور ان افغانستان، پاکستان کے پڑوسی ملک افغانستان میں ایک دفعہ پھر سے امریکہ کے وڈرال کے بعد طالبان پاور میں آ جاتے ہیں جس سے پاکستان میں دوبارہ سے وہی ریفیوجیز اور پولیٹیکل کیلکولیشن
سچویشن اور اسٹریٹجک انوائرمنٹ کریٹ ہوتا ہے، وہ ویکیوم کریٹ ہوتا ہے اور طالبان کی واپسی پاکستان کو نیگیٹیولی افیکٹ کرتی ہے۔ 2022 کو عمران خان کو حکومت سے ہٹا دیا جاتا ہے، ان کے خلاف نو کانفیڈنس موشن 10 اپریل 2022 کو ہوتا ہے، جس کے بیس پر عمران خان پاکستان کے وزیر اعظم نہیں رہتے۔ 2023 میں 9 انریسٹ، یہ وہ سال تھا جب عمران خان کو اریسٹ کیا گیا۔ اس کے بعد نیشن وائڈ پروٹیسٹ ہوئے اور ان کے سپورٹرز وائلنٹ ہو گئے، ان کے لیڈرز ملٹری کو ٹارگٹ کرنے لگے اور ملٹری سائٹس پر اٹیک کیا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے پی ٹی آئی لیڈرز اور سپورٹر کو ماس اریسٹ کیا گیا۔ 2024 میں جنرل الیکشنز دیکھنے کو ملتے ہیں 8 فروری 2024 کو، جس کے بیسس پر پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹس کافی زیادہ سیٹ جیت جاتے ہیں، لیکن کولیشن گورنمنٹ بنتی ہے، جس کے نتیجے میں پی ایم ایل این کے شہباز شریف پاکستان کے پرائم منسٹر بن جاتے ہیں، جبکہ پی ٹی آئی کو اپوزیشن میں بیٹھنا پڑتا ہے۔ اور فائنلی 2025 میں آپ نے خود دیکھا کہ پاکستان میں کیا ہوا۔ ہم اگر دیکھیں تو امینڈمنٹس ہوئی پاکستان کی کنسٹیٹیوشن میں، پولیٹیکل انریسٹ اسی طرح سے جاری رہا، مہنگائی بھی چلتی رہی اور ملک چلتا رہا۔ خیر، یہ تھی وہ ویڈیو جس میں آپ کو ہم نے پاکستان کی ہسٹری کو کافی بریفلی سمجھایا۔ آئی نو کافی زیادہ ایونٹس کو ہم نے کافی زیادہ سکویز کر دیا اور کچھ ایونٹس اس میں مس بھی ہوئے ہوں گے، لیکن یہ وہ میجر ایونٹس تھے جو اتنے زیادہ سالوں میں یعنی 1947 سے لے کر 2025 تک پاکستان میں ہوئے۔ ہر سال میں ہم نے آپ کو ایک میجر ایونٹ کے بارے میں بتایا جو اس سال پیش آیا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اتنا ہی، بائے بائے۔